بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس تھا آج، اور اس سے بڑی توقعات وابستہ تھی کہ پتہ نہیں کیا دھماکہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جی بلاول صاحب چاہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ذرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، اور بلاول صاحب اڑ گئے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ بڑا اختلاف ہو گیا ہے، اور جمعرات کی جو سی ای سی کی میٹنگ ہے وہ ہے بڑی امپورٹنٹ، اس میں نکلیں گے فیصلے۔ 2-3 دن سے ہم پیپلز پارٹی سے چیزیں پوچھ رہے تھے، تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جی سی سی کے اجلاس میں جمعرات کو لاہور میں سی سی کا اجلاس ہوگا، اس میں بتائیں گے آپ کو۔ آج سی سی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد ابھی کنڈی صاحب نے اور شاہزہ مری صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ کچھ طے نہیں ہوا، اور 90 دن میں انتخابات جو ہیں۔ اب مثلا آپ دیکھیں نا، زیادہ زور کس بات پہ تھا کہ جی ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ آج کے صدر عارف علوی الیکشن کی تاریخ دے بھی سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے۔ او بھائی یہ کیا موضوع ہوا آپ کا؟ الیکشن ہونے چاہیے یا الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ الیکشن 90 دن میں یا الیکشن فروری میں یا 6 مہینے میں؟ یہ بنیادی نقطہ ہے نا جس پہ بات کریں۔ لیکن ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب الیکشن کی تاریخ دے بھی سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے۔ حالانکہ نیب بخاری صاحب 2-3 دن پہلے ٹیلی ویژن پر یہ کہہ چکے ہیں کہ صدر عارف علوی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے، صدر عارف علوی کا اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، اور اس کو گو مگو کی ایک سچویشن میں مبتلا کرنا چاہتی ہے تاکہ کچھ بھی کلیئر نہ ہو، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو ویسے ہی لگائے رکھیں جیسے یہ ہمیشہ سے 4 سال سے لگاتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ مولانا فضل الرحمان کو بھی شکوہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں کچھ اور بات کرتے تھے اور یہ کچھ اور بات کرتے تھے، یہ حکومتوں میں رہنا چاہتے تھے، ہم حکومت سے نکلنا چاہتے تھے، ہم استعفے دینا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اس میں مہارت حاصل ہے کہ اپنا موقف شور مچاتے رہو لیکن عملی طور پہ کچھ نہ کرو۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ایک طرح سے اپنی سائڈ بدل لی ہے سی سی کے اجلاس کے بعد، کیونکہ اگر تو یہ دو ٹوک موقف آتا کہ جی ہر حال میں 90 دن میں الیکشن چاہیے، تو پھر بھی ہمیں بھی پتہ چلتا کہ بھائی بلاول صاحب اڑ گئے ہیں اور زرداری صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور 90 دن میں الیکشن مانگ رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات سی سی کے اجلاس میں کے بعد ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے، ایک تو صدر کی تاریخ دے سکتے ہیں، دوسرا نے کہا کہ ہم سب کو اعتماد میں لے کر، ہم چاہتے ہیں کہ سب کو اعتماد میں لے کر الیکشن لڑیں یا الیکشن کریں تاکہ کسی کو بھی بعد میں اعتراض نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ آپ نے 90 دن میں انتخابات کا فیصلہ نہیں کیا۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اعتماد میں لیں، سب کی مشاورت سے کریں، سب راضی ہوں تاکہ کوئی بعد میں انگلیاں نہ اٹھائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بلاول صاحب نے زرداری صاحب کے پیروں میں سرنڈر کر دیا ہے، اور وہ جو ایک ابھی بڑا ایک شور و غل برپا ہوا تھا کہ زرداری صاحب اور اس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو وہ تو دم توڑ گیا۔ تو بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے سرنڈر کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے اور زرداری صاحب کی بات مان لی، تبھی آج ایک ہومیوپیتھک ایک ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی فائدہ نقصان نہ ہو، تو ایک بے ضرر سا فیصلہ آپ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اگر کبھی میں یہ کہہ بھی دوں تو یہ ہومیو والے دوست مائنڈ نہ کیا کریں، یہ ایک تکیہ کلام سا بن گیا ہے، یا ایک عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے، اس کا ہرگز مطلب وہ نہیں ہے جو ہومیو کے ماننے والے تنقید کرتے ہیں۔ اچھا خیر، تو یہ ہو گیا پیپلز پارٹی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، آ جائیں ذرا آپ، ایک اور بڑا شور ڈلا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی محمد علی درانی صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور محمد علی درانی صاحب یہ پوسٹرنگ کر رہے تھے کہ جی میں نے مصالحت اور مفاہمت کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ابھی میں عیسیٰ نقوی کے پروگرام جو ABN پہ کرتے ہیں اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے مصالحت کے لیے کچھ بھی شواہد نظر نہیں آ رہے سوائے اس بات کے کہ محمد علی درانی نے جا کے صدر صاحب سے ملاقات کی اور ان کو قائل کر لیا ہے کہ وہ ایک ایسا بے ضرر سا جو ہے وہ لیٹر لکھیں، اور ایک ایسا لیٹر لکھ دیں کہ جس سے نہ کسی کو تکلیف ہو نہ کسی کو فائدہ ہو اور آپ بھی سرخرو ہو جائیں۔ تو سوائے صدر کو قائل کرنے کے، اس بات پر قائل کرنے کے، اور کچھ ہمیں شواہد نظر نہیں آ رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہوا ہے، مثلا اگر تو محمد علی درانی صاحب کی بات درست ہوتی کہ جی میں نے مصالحت کرنا شروع کر دی ہے اور میں نے جو ہے وہ گیم ڈال دی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں دونوں طرف سے بہتری نظر آتی۔ اب 18 دن ضائع کرنے کے بعد آج سائفر کے کیس میں ضمانت مسترد ہو گئی ہے عمران خان کی ضمانت مسترد ہو گئی، شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی مسترد ہو گئی، اور یہ جو ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں 18 دن تک ہم دیکھتے رہے، جج صاحب آ رہے ہیں، جج صاحب چھٹی پہ ہیں، جج صاحب کی طبیعت خراب ہے، جج صاحب کل سنیں گے، آج نہیں سنا پرسوں سنیں گے، یوں کرتے کرتے 18 دن لٹکائے اور آج ان کی ضمانتیں مسترد کر دی ہیں۔
عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ضمانتوں کو مسترد کرنے کے لیے سائفر ایکٹ کے جس سیکشن کا حوالہ دیا گیا ہے 59 کا حوالہ دیا گیا, یعنی جس ایکٹ کا حوالہ دیا گیا بنیادی طور پہ وہ ایکٹ قانون بنا بھی ہے یا نہیں, ابھی اس پہ بھی اختلاف ہے. کیونکہ ایک تو صدر صاحب نے واضح کر دیا کہ میں نے اس پہ سائن نہیں کیا, تو اس پر ایک بہت واضح قانونی پوزیشن یہ ہے کہ صدر کہتے ہیں میں نے سائن نہیں کیا تو قانون نہیں بنا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ویسے بھی عدالت میں چیلنج کر رکھا گیا ہے. اب یہ قانون عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے اور عدالت میں چیلنج ہونے کے بعد اس قانون کو بنیاد بنا کر فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ ضمانتیں مسترد ہو گئی ہیں, اور ضمانتیں مسترد کرنے کے لیے اسی قانون کا حوالہ دیا جا رہا ہے, خود متنازع یا مبہم یا ابھی جس کا مستقبل واضح نہیں ہے اس قانون کو بنیاد بنا کر ضمانتیں جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں جناب ابو الحسنات صاحب نے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سائفر, یہ وہی سائفر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سائفر تو کوئی سائفر ہی ہے ہی نہیں, کوئی سائفر ہی, کون سا سائفر عمران خان دکھاتے رہتے ہیں, سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سائفر آپ کو یاد ہے نا, مریم نواز نے بھی یہ کہا تھا, سلیم صافی صاحب نے بھی یہ کہا تھا, اور بھی لوگوں نے کہا تھا, اور خود جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ایک جھوٹا کاغذ لہرا کر اور ایک غلط بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی اور قوم کو اس کے پیچھے لگایا گیا. تو بھائی اگر سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر کون سا قومی راز فاش ہوا ہے جس کے لیے عمران خان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ کون سا قومی راز فاش ہوا ہے؟ جب سائفر ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو پھر قومی راز بھی عمران خان نے کوئی فاش نہیں کیا. اور دوسری بات ہے کہ اگر انہوں نے وائٹ کاغذ لہرایا تھا, کیونکہ سائفر تو یلو کلر کا ہوتا ہے, تو اگر تو عمران خان نے ایک سادہ کاغذ کچھ اور لہرا دیا تھا تو پھر کون سی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے قومی راز کی جو انہوں نے جلسے میں دکھا دیا گیا. تو یہ محض جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کیس برائے کیس, اور آپ نے اب معاملہ کہاں چلا گیا؟ معاملہ چلا گیا دوبارہ ون اینڈ اونلی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس, کیونکہ جہاں ضمانتیں مسترد ہو گئیں خصوصی عدالت میں, ضمانتیں 18 دن کے بعد مسترد ہوئیں, اور اب پھر چلا جائے گا کورٹ عامر فاروق صاحب کے پاس, پھر وہ لگے گا, پھر وہ نوٹس ہوں گے, پھر پہلے وہ ریکارڈ نہیں آئے گا, پھر ریکارڈ آئے گا, پھر اس پہ سماعت ہوگی, پھر وکیل صاحب چھٹی کریں گے, پھر جج صاحب چھٹی کریں گے, تو یہ مہینہ پھر لے جائے گا عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں. کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جب دوسری ضمانت دینی تھی, ضمانت بنتی تھی, ضمانت ہونی ہی تھی, ضمانت ہوئی, لیکن 3-4 ہفتے کے بعد جا کر ہوئی, تو اگر آپ نے 3-4 ہفتے تک ایک شخص کو اندر رکھا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی تو لطیف کھوسہ صاحب پوچھا کرتے تھے. ویسے بائی دا وے آج لطیف کھوسہ صاحب کو بھی شو کوز نوٹس ہو گیا ان کی پارٹی کی طرف سے کہ بھئی آپ ہیں ہمارے بندے, ہماری پارٹی کے, تو آپ عمران خان کو کہاں سے جا کے ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں جی, اور کون سی تقریریں عمران خان کے حق میں کر رہے ہیں, تو شو کوز نوٹس ان کو بھی جاری ہو گیا ہے. خیر, تو لطیف کھوسہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی جس شخص کو جس کیس میں ضمانت ملنی ہے اور آج ملنی ہے, اگر اس کی ضمانت کا فیصلہ 3 ہفتے کے بعد ہو رہا ہے تو اس کے 3 ہفتے اندر رہنے کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جان اور سانس اللہ کی دی ہوئی ہے, آزادی اللہ کی دی ہوئی ہے, اور اگر کوئی شخص بغیر کسی یعنی جرم کے, اور اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی ضمانت ہو جائے, تو پھر اگر اس کو آپ اندر رکھیں گے تو اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ اب سوال یہاں پر بھی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں بہرحال اس میں, جن کی ضمانت مسترد ہوئی ہے, اور معاملہ اب چلا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس. پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم بھی گمو کا شکار نظر آتی ہے. آج مروہ صاحب نے کہا ہے, افضل مروہ صاحب نے کہا کہ میں تو پہلے ہی قانونی ٹیم سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ٹائم ضائع نہ کریں, میری بات کسی نے سنی نہیں ہے. میں تو کہتا کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ جائیں, اور وہ جا سکتے تھے, ہائی کورٹ کا فوراً ڈائریکٹ لے سکتے تھے. تو میں تو کہتا تھا کہ ضمانت کے لیے ہائی کورٹ جائیں, قانونی ٹیم نے میری بات سنی نہیں ہے اور 18 دن ضائع کر لیے ہیں. یہ افضل مروہ صاحب نے آج شکایت کی ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ قانونی ٹیم میں بھی بہرحال کچھ پرابلمز موجود ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا خواجہ حارث بھی اسی وجہ سے چھوڑ کے گئے تھے اس کیس کو. خواجہ حارث نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹیم کے اندر اتنا جو ہے وہ ڈسپلن کا مسئلہ ہے, ہر بندہ تو سمجھتا کہ میں عمران خان کا وکیل ہوں, اور جو جیل میں ملاقات کر رہا تھا وہ سمجھتا کہ پرائم لائر ہی وہ ہے اور بنیادی وکیل ہی وہ ہے. تو کوئی ایک وکیل تو ہو تو اسٹریٹجی بنائے تو پتہ چلے, یہاں تو بہت سارے وکیل ہیں. تو یہ بہرحال ایک ہمیں کانفلکٹ یہاں پر بھی دکھائی دیتا ہے. عامر فاروق صاحب سے اب کیا توقعات ہیں, وہ کیا کریں گے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, کتنے دن میں فیصلہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں یہ پتہ ہے کہ فوری طور پر فیصلہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو اس طرح کی چیزیں جناب, وہ جو ایک ہمیں کہا گیا تھا کہ جی محمد علی درانی صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور بڑی مصالحت ہو رہی ہے, مفاہمت ہو رہی ہے, تو وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہی, یا کم از کم ابھی نہیں ہو رہی, یا کم از کم چلے کوئی انیشیٹ ہوئی بھی ہے تو ابھی وہ میچور نہیں ہو رہی ہے, اس کے میچور ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے. ویسے بھی عمران خان کیا مانگ رہے ہیں اور ان کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ عمران خان فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں,
اور 90 ڈیز میں مانگ رہے ہیں. کیا ان کو دیا جا سکتا ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن؟ اگر ان کو دیا جا سکتا ہے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر 2 سال قوم کے ضائع کس بات کے ہوئے ہیں؟ عمران خان کو کیا آفر کیا گیا ہے؟ کیا یہ کہا گیا کہ ملک سے باہر چلے جائیں؟ اور کیا وہ چلے جائیں گے؟ اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہے کہ مصالحت اور کہاں کی مفاہمت اور کہاں کی یہ جو محمد علی درانی صاحب کی انیشیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ان دونوں چیزوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں تو مجھے اس کا تو کوئی حل نظر نہیں آتا. مجھے نظر نہیں آتا کہ عمران خان جو ہے وہ کو 90 دن میں صاف ستھرے فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیے جائیں، اور مجھے نظر نہیں آتا کہ عمران خان چھوڑ چھاڑ کے ملک سے باہر بھاگ جائیں. تو فی الحال تو یہ نظر نہیں آ رہا اس کا امکان. تو اس لیے مجھے یہ نہیں لگتا کہ محمد علی درانی صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ بارآور ثابت ہو رہی ہیں. تو دیکھیے جی کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.